فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، فرمایا سنو جاہلیت کے جتنے کام ہیں وہ سب میں نے اپنے پاؤں تلے رون دیے ہیں۔ یعنی تم زمانہ جاہلیت میں جو ڈرامے بازی کرتے تھے، جو تمہارے ہاں غلط کام رائے تھے، غلط دستور اور رواج رائے تھے، وہ سب میں اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ آج کے بعد ان رواجوں پہ، ان رسوموں پہ، ان دستوروں پہ آپ نہیں چلو گے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا، غور سے سنیے، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے۔ تمہارا رب ایک ہے۔ وہ عرب جو طبقاتی نظام کے قائل تھے، جہاں پہ سیاہ فام و سفید فام کی تقسیم تھی، جہاں پہ عرب و عجم کی تقسیم تھی، جہاں پہ مالدار اور غریب کی تقسیم تھی، جہاں پہ مالک اور آقا کی اور غلام کی تقسیم تھی، جہاں پہ مرد و زن کی تفریق تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو اپنے اس جملے سے پاش پاش کر کے بتا دیا۔ فرمایا الا، غور سے سنو، ان ربکم واحد، تم سب کا رب ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے۔ الا لا فضل لعربی علی العجمی، غور سے سنو، فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فرمایا فضیلت تو تقوی سے ہے۔ عربوں کے ہاں عصبیت زیادہ تھی، لسانیت زیادہ تھی، وطنیت زیادہ تھی۔ لسانیت، وطنیت، قومیت، ان چیزوں پہ وہ ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے۔ حضور نے اس جملے میں ان کی اصلاح کی۔ فرمایا میں جا رہا ہوں، سنو رب ایک ہے تمہارا۔ سب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو ان عربی، اجمی، کالا گورا، ان تقسیموں میں مت پڑھو۔ فرمایا اللہ تو دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ اور پھر آگے ایک جملہ فرمایا، حضور نے فرمایا ان کل مسلم اخو المسلم، فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان کسی ایک ملک میں رہنے کی بنیاد پہ یہ ان کی وحدت اور اتحاد کی علامت نہیں ہے، بلکہ ہمارا بھائی وہ بھی ہے جو امریکہ میں رہ رہا ہے، غیر مسلم ملک میں رہ رہا ہے، وہ کلمہ پڑھنے کے ناطے سے ہمارا بھائی ہے۔ فرمایا ان المسلمین اخوہ، بے شک مسلمانوں میں اخوت ہے، بھائی چارہ ایک دوسرے کے ساتھ۔ حضور نے ان کی تربیت کے لیے جملہ ارشاد فرمایا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عربوں کو ایک سبق اور پڑھایا۔ وہ لوگ جو غلاموں پہ ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے، وہ لوگ جن کے ہاں غلامی کا تصور تھا، باندیاں بناتے، غلام بناتے، انسانوں کے حقوق ہی نہیں تھے، غلاموں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے والے تھے۔ میرا اور آپ کا پیغمبر ہیومن رائٹس کی بات کرنے والا پیغمبر ہے، انسانوں کے حقوق کی بات سب سے پہلے روئی زمین پہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے کی ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جو خود تم کھاتے ہو وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، وہی اپنی باندیوں کو کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو وہ لباس ان کو بھی پہنا دو۔ آج دنیا میں کیا اس نظام کی بات کرنے والا کوئی ہے جہاں پہ ملازم اور سرمایہ دار ایک میز پہ بیٹھ کے، دسترخوان پہ بیٹھ کے ایک کھانا کھانے والا ہو، ایک ہی طرح کے کھانا کھانے والے ہوں، ایک ہی طرح کے لباس پہننے والے ہوں؟ اس وحدت اور مساوات کی تعلیم سب سے پہلے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور حضور کے صحابہ نے اپنی پوری زندگی پھر اپنے پاک پیغمبر کے حجۃ الوداع کی ان نصیحتوں کو پلے باندھا، پوری زندگی ان نصیحتوں پہ عمل پیرا ہوئے ہے۔ حضور نبی کریم نے حجۃ الوداع میں ایک بات اور ارشاد فرمائی، فرمایا زمانہ جاہلیت میں تمہارے ہاں یہ رواج تھا، کوئی کسی کی جان لے لیتا تو دستور یہ تھا، رواج یہ تھا
کہ وہ خون قرض ہوتا تھا، جب تک اس خون کا بدلہ نہ لیا جاتا انتقام کے شعلے ٹھنڈے نہیں ہوتے تھے۔ ایک جان کے بدلے میں ہزاروں جانیں لی جاتی تھیں۔ نہیں تصور تھا اس دھرتی پہ کہ اگر کسی نے کسی کی جان لی تو معافی کا بھی کنسیپٹ اور تصور ہو، بلکہ ظلم و ستم اتنے عروج پہ تھا۔ اگر بیٹے نے کسی کی جان لی ہے تو مقتول کے ورثاء کو نہ مرد اور نہ زن کی تقسیم و تفریق ہوتی، سب کو موت کے گھاٹ اتارتے تھے۔ قتل بیٹے نے کیا ہے باپ کی جان لے لیتے، قتل مرد نے کیا ہے عورتوں کی عزتیں بھی لوٹ لیتے تھے۔ یہ نظام ان عربوں کے ہاں رائج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم و بربریت کے اس سیلاب کے سامنے، طوفان کے سامنے بند باندھنے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی خون قرض ہیں، فرمایا وہ آج سے باطل ہیں، ختم ہے، کوئی کسی کو نہیں کچھ کہے گا۔ فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا زاد بھائی ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں۔ لیڈر ہو تو ایسا ہو، لیڈر ہو تو رہبر ہو تو ایسا ہو، رہنما ہو تو ایسا ہو، مصلح ہو تو ایسا ہو، نظام کی تبدیلی کی بات کرنے والا ہو تو میرے پاک پیغمبر جیسا ہو نا۔ یہ تو نہیں ہے دوسروں کے بچوں اور بچیوں کو، عوام الناس کو مروا رہا ہو اور انقلاب کی بات ہو رہی ہو اور اس کی اپنی اولاد، اس کے اپنے اقارب، ان کے اپنے عزیز اور رشتہ دار وہ مزوں کی زندگی گزار رہے ہوں، انقلاب کے لیے غریب کا خون بہ رہا ہو۔ یہ انقلابی لیڈر نہیں ہے، یہ خونی لیڈر ہے، یہ دہشت گرد لیڈر ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کے پیغمبر نے دہشت گردی کو ختم کرنے کی تعلیم دی، آپ نے فسادات کے خاتمے کا فارمولہ بتایا۔ فرمایا آج کے بعد جتنے بھی خون بہا باقی ہیں سب جو ہے نا وہ باطل ہیں، اور فرمایا سب سے پہلے میں اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ میرے چچا زاد ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کو قبیلہ بنو سعد بن بکر میں کسی نے حذیل قبیلے والوں نے قتل کیا تھا۔ فرمایا سب سے پہلے میں اس کو خون معاف کرتا ہوں، سب سے پہلے میں اس کا خون معاف کرتا ہوں۔ پھر کیا فرمایا؟ وہ عرب جن کی معیشت میں سود ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھ رہا تھا، جہاں پہ سودی لین دین کے معاملات ہو رہے تھے، سود دیتے، سود پہ مال دیتے، قرض دیتے، اور پھر اس قرض کے بدلے میں یہاں تک معاملہ ہو جاتا اس آدمی کی جان بھی اس قرض میں اس کو غلام بنا لیتے اور اس کی بیوی کو باندھی، بچیوں کو جو ہے نا باندیاں بنا لیتے۔ یہ نظام راج تھا۔ اس نظام کے پجاری آج IMF والے ہیں، یہی نظام ہے ان کے ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی نظام اس کے خاتمے کی بات کی، معیشت کی اصلاح کی بات کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی سودی معاملات ہیں وہ آج سے ختم ہے، باطل ہیں۔ کوئی کسی سے سود کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اپنی اصل قرض کے پیسے کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ آپ نے ₹1,00,000 دیا ہے، 20,000 اگر سود کے بنتے ہیں، لاکھ لوگ ہیں، 20,000 اوپر والے نہیں لے سکتے۔ کوئی کہہ سکتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا نقصان کر رہے ہیں، ان کی معیشت کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میرے پاک پیغمبر نے ساتھ ہی ایک جملہ ارشاد فرمایا سودی معاملات آج کے بعد موضوع، آج کے بعد باطل ہیں، ختم ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے سود میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا معاف کرتا ہوں کہ وہ اصل سرمایہ لے گا لیکن زیادہ سود کی رقم نہیں لے گا، وہ والے پیسے معاف ہیں۔